سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے، اور جو بھی ان کے ہاتھ میں خوبصورت لڑکیاں لگیں گی یہ ان کے ساتھ زنا اور بدکاری کریں گے اور مفتوحوں کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ نے جو فوج مصر کے مختلف خطوں سے بھرتی کی ہیں اس کو ناجی کے 50,000 فوج میں منتظم کر لیں۔ اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر برے سپاہی اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا، تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ علی بن سفیان میں یہ وصف تھی کہ وہ دوسرے کے دل کا راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین بھی تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے مشعلیں روشن ہوئیں۔ زمین پر بیش بہا قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں چلی آ رہی تھی کہ ان کے جسموں کا اننگ اننگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس باریک چوغا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک تھا، اور اسی ریشم کا حصہ نظر آ رہا تھا جس کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈالا لباس ہلتا ہوا تو یوں لگتا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہو۔ لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن نظر جھلک میں ساری ایک ہی جیسے تھی۔ ان کی مرمری بازو اور پاں تھی، وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کی مانند دو نیم دائرے میں ہو کر رہ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف تعظیم کے لیے جھکی تو سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ ان رسمی بالوں اور جسموں کے جادو نے طلسم پیدا کر دیا تھا۔ دو سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کے کمر کے گرد چیتوں کی کالی تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے ہوئے آئے۔ ٹوکری میں بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی تو جیسے یہ سرخ بادلوں میں ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عارضی نہیں تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی مصر کے کسی لڑکی کی آنکھوں کی چمک جیسی ہرگز نہیں لگتی تھی۔ لڑکی نے پھولوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر دیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کانوں میں کہا، علی مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت عورت ہوگی۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا، امیر مصر آپ کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں ہے، یہ طوائفہ بھی نہیں، اس کو رقص سے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہیں، کسی محفل میں بھی نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے اس سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص اور ناچ کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص یا عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکیاں جسے آپ ملبوس لائے تھے یہ بالکل ننگی ہیں۔ ناجی نے کہا، عالی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر میرا رقص پسند کریں گے، چونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں، یہ ایک باعزت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا رقص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ ناجی نے خوشیانہ ہو کر کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے پاس بلا کر؟ ایوبی نے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو، اسے اس پر شاباش دوں
کہ تم نے مردوں کی جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا تو ناجی نے جواب دیا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہیں۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہیں۔ آپ اسے اپنے خیمے میں اندر آنے کی اجازت دیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اسے وہ ماں سمجھے جس کی کوکھ سے اسلام کے جانباز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کر چکی ہوں۔ ناجی نے نہایت پر اثر اور خوش آمد لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوایا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح جیسے اس کے پاس اڑ رہی تھیں۔ یہ ناچ کود والا رقص نہیں تھا۔ شعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جھیل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ آرائی کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کال کی مانند پلنگ پوست کر دیا تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی سحر کی شفاف چاندنی کی مانند لگتی تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں اندر گیا اور کہا اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں، میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا بھیج دو، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں برتا خیمے سے باہر گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کی ہر طرف مشعلیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کیا تھا کہ رات کے وقت محافظ گرد و بیس میں اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے ان سے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی۔ وہ رقص لباس میں تھی۔ اس کا جسم توبہ شکن تھا۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے بتایا کہ اسے امیر مصر نے بلوایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں ہے کہ یہ تم جیسی فحاشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاریں۔ آپ ان سے پوچھ لیں۔ زکوئی نے کہا میں بن بلائے آنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تم کو کس نے دیا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو تم خود بھگت لینا۔ زکوئی نے کہا کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ امیر مصر نے ایک رقاصہ کو اپنے خیمے میں بلوایا ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے واقف تھے۔ وہ اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 دورے بھی مارے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے ہمت کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہیں کہ حضور نے اسے بلوایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اسے اندر بھیج دو۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ سپاہیوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے انداز میں ٹہل رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، حکم صرف ماتحتوں اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے۔ کمانڈر نے کہا امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے،
بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا۔ ہم پر جھوٹی پرسائی کا روب جمایا جاتا ہے۔ کمانڈران کی نگاہوں میں صلاح الدین کا جو بت تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش تھا، پرسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار اوروش بیٹھا ہوا تھا۔ بہت وقت ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ اوروش نے کہا، ہمارا تیر خطا کب گیا تھا؟ اگر خطا جاتا بھی تو اب تک ہمارے پاس آ جاتا۔ ناجی نے قہقہ لگا کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، زکوئی انسان کے روپ میں ایک طلسم ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی خوشیشن کے ساتھ رہی ہے، ورنہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہیں توڑ سکتی۔ اوروش نے کہا، میں نے اسے جو سبق دیے ہیں وہ خوشیشن کے کبھی وہم گمان میں بھی نہ ہوئے ہوں۔ اب ایوبی کے حلق سے شراب اتروانی باقی رہ گئی ہیں۔ آہٹ سنائی دی۔ ناجی نے دور سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور سپاہی کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر اوروش سے کہا، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت کو توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے سے باہر نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جو سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ آدمی کے پاس چلی گئی اور اس کو خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد زکوئی نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کی طرف باہر نکل کر دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے۔ وہ اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجک کی پس ذہنیت میں لے آئی ہیں، اور رات بہت ہوئی ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ناجی نے کہا، ایسے ہیرے کو کوئی شہزادہ واپس نہیں کرتا، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تم نے اس پر بھی کبھی غور کیا ہے؟ اوروش نے کہا، نہیں، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا بھی نہیں تھا۔ ناجی نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ شادی کر لے؟ اس صورت میں لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ اور اس نے کہا، وہ ہیں تو ہوشیار، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہیں اور تجربہ کار بھی، دھوکہ بھی دے سکتی ہیں۔ ناجی نے کہا، وہ گہری سوچ میں تھا کہ زکوئی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر مصر کا وزن کرو، لاؤ اتنا سونا، آپ نے میرے یہی انعام مقرر کیا تھا۔ یہ داستان سننے والوں کے ذہن میں یقیناً یہی سوال پیدا ہو رہے ہوں گے کہ کیا زکوئی نے واقعی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے حسن کے سمندر میں ڈبو دیا تھا جس طرح ناجی سوچ رہا تھا، یا کوئی اور بات بھی تھی؟ اس راز سے پردہ اٹھائیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔